دعا مانگیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں بے حد پیار اور محبت کرتا ہے۔ خداوند، تیری پاکیزگی اور تیری قدوسیت کے سامنے ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اے خداوند ہماری زندگی میں بے شمار خطائیں اور تقصیریں پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جب اے خداوند ہم تیری طرف آتے ہیں، تجھے یاد کرتے یا تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، تو تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو وہ الہی ذات ہے جو کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتی، بلکہ خداوند اپنی طرف آنے والوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اے باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ عظمت بخشی کہ خداوند ہم تیرے بیٹے کے اس فدیے اور کفارے کے وسیلے سے اس دنیا میں روحانی طور پر تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اے خداوند خدا، اس بڑے مرتبے کے لیے، اس بڑی حیثیت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں خداوند تو نے ہمیں یہ حیثیت بخشی ہے، تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے اس مقدس رشتے کا اظہار بھی ہو، تاکہ خداوند ہمارے رہن سہن، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں جیسا اظہار ہو سکے۔ ہماری ساری کبھی کمزوری کو خداوند تو دور کر۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ تو نے آج تک اپنی اس چھوٹی سی کلیسیا کو اپنے اس بڑے غضب سے، اس بڑی وبا سے، اس بڑے قہر سے خداوند تو نے بچایا ہے۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے تو ہمیں یہ احساس دے کہ ہماری کسی خوبی یا لیاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تیرے رحم اور تیرے فضل کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خداوند ہمیشہ تیرا شکر بجا لاتے رہیں۔ خداوند خدا، تیرے حضور جھکتے رہیں، تاکہ خداوند تیرے محفوظ اور تیرے غضب کا شکار نہ ہونے والے ہاتھوں میں خداوند ہم رہیں۔ خداوند خدا، اپنے تمام عزیز و اقارب کو، اپنے خاندانوں کو، یہ جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں تو انہیں سنبھال، ہر طرح کے دکھ، روگ، تکلیف، کمی کمزوری سے بچا کر اپنی پاک پناہ میں رکھ، اور یہ شعور بخش کے خداوند بے شک ہمارا یہ زمانہ آخری زمانہ کہلاتا ہے، لیکن ہمارے پاس زندگی کی کتنی سانسیں باقی ہیں، تاکہ خداوند اپنی انہی سانسوں میں تیرے تقاضوں اور تیری امیدوں کو پورا کر کے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں، تمہاری التجاؤں اور مناجاتوں کو سنتا ہے۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ خداوند خدا، جو بیمار، دکھی، لاچار ہیں، خداوند خدا انہیں تو اپنے ہاتھوں میں لے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور خاص طور پر خداوند ملک پاکستان میں صوبہ سندھ کے لیے تیرے حضور منت کرتے ہیں، جہاں خداوند یہ سیلاب، یہ بارشوں کا سلسلہ، بے شک سائنسی طور پر ہم جو کچھ کہتے ہیں، لیکن خداوند یہ تیری طرف سے ایک اور طرح کی وبا ہے، ایک اور طرح کی سزا ہے۔ اس لیے خداوند منت کرتے ہیں، ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے خداوند جلد از جلد اس سارے علاقے کو خداوند امن، چین اور سکون میں بدل دے۔ بچوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند خدا، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بچے کل کو وہ کلیسیا بنے جو تیرے نام کو جلال دینے اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، اس لیے منت کرتے ہیں، زمانہ کا کتنا ترقی کر گیا ہے، یہ ینگ جنریشن کا کتنی بھی خداوند تو اسے بیگانہ ہو رہی ہے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اپنی
غائبانہ اس قدرت کے وسیلے سے خداوند ان خاندانوں، ان زندگیوں کے اندر شیطان کو شکست دے اور روز روز ان بچوں کو اپنے میں بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند کل کو آنے والی یہی تیری کلیسیا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 145، اس کا دوسرا حصہ، نہایت ہے رحیم خدا مہربان مہربان۔ خداوند کی تعریف کرتے ایک اور گیت گائیں گے، گیت نمبر 131، گیت نمبر 131۔ میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا، دن و رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مشروع۔ یسوع کے نور میں سا چلوں گا، دن و رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مشروع۔ چلتے چلتے دور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے کام کر
रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, यीशु मेरा मंजी बंधु। चलते चलते तूने यीशु के साथ, चलते चलते था यीशु के नाम। दूर मैं रहूंगा, पलता पाऊंगा, मैं चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, ताकि ताकि रोज बदल पाऊंगा। कल जब खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मंजी बंधु। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते था यीशु के हाथ। दूर मैं रहूंगा, पलता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, डंडा है अजीब, यीशु मेरा मंजी बंधु। चलते चलते दूर में यीशु के साथ, चलते चलते था यीशु के हाथ। दूर मैं रहूंगा, पलता पाऊंगा, मैं दूर में चलता चलूंगा। दुआ मांगे। खुदा हमारे आसमानी बाप, तेरे शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं खुदामंद। तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, और तेरी वफ़ादारी हम इंसानों के साथ पुश्त दर पुश्त रहती है। बाप आसमानी, तेरे शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू हम सब का खालिक, मालिक और परवरदिगार खुदा है। अपनी परवरदिगारी से खुदामंद तुम्हें संभालता, पालता, हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी की अनगिनत नेमतों से नवाजता है। ए खुदामंद खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार के लिए कि खुदामंद तूने हम जैसे गुनहगारों को बचाने छुड़ाने की खातिर अपने बेटे हमारे खुदामंद यीशु मसीह को कुर्बान किया, जिसके पाक और पवित्र खून के वसीले से खुदामंद हम तेरे और तू हमारा कहलाता है। शुक्रगुज़ार है खुदामंद कि तूने हमें यह हक़ बख्शा है कि हम जब चाहते हैं, जिस हाल में भी होते हैं और जिस मकसद की खातिर भी चाहते हैं, खुदामंद हम तेरे कदमों में झुक सकते हैं। खुदामंद खुदा, तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने पिछले सारे महीनों में खुदामंद उस बड़ी वबा से अपने बच्चों को बचाया, ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी। खुदामंद खुदा, मिन्नत करते हैं कि जितने घरों से उनके अजीज़ों को खुदामंद तूने इस वबा की वजह से अपने पास बुलाया है, उन्हें बड़ी तसल्ली, तशफ़ी और सेहत तंदुरुस्ती अता कर। ऐ खुदामंद खुदा, मिन्नत करते कि इसी तरीके से हमें अपनी नज़दीकी और अपनी कुर्बत में रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने इन तमाम अजीज़ों को जिस देश में हैं, परदेश में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, खुदामंद उन सबको तू ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। खुदामंद खुदा, अपने लोगों के सारे कारोबार, मेहनत व मुशक्क़त, माल जान, खेती बाड़ी को अपने हाथ में ले। कलीसिया में जो बीमार, दुखी, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं या गमज़दा, उन सब को खुदामंद तू तसल्ली, तशफ़ी, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। शुक्रगुज़ार है खुदामंद के तूने में औलाद बख्शी है। ये बच्चे जो बेशक उम्र के लिहाज से आज बच्चे हैं, कल को यही तेरी आने वाली कलीसिया हैं। इसलिए खुदामंद मिन्नत करते हैं कि अपने बदन को तरक्की देने और अपनी कलीसिया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने की खातिर अभी से इन बच्चों को तो अपने हाथ में ले, ताकि खुदामंद ये बच्चे रोज़ वो तुझ में बड़े, तरक्की करें और बिलाखिर अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बने। आज की हमारी सारी इबादत को
روح اور سچائی سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام میں سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ شموئیل کی کتاب، پہلی کتاب، اس کا 4واں باب۔ شموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر اس باب کے آخر تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلہ میں پہنچا، اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا، اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہیں؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا، اور ایلی 98 برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا، اور اس کی بہو فنہاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامن مر گئے تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ دروازہ درد ذیل اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اس سے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبود رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامن جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرے شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند تیرے سے زندہ، پاک اور مقدس کلام کے لیے، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند سے تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تمہارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھل ہو۔ اپنے خادم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ شموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں ایک چھوٹی سی آیت لکھی ہے جس کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ بائبل کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ قوم جس کو خداوند نے اپنے لیے چنا، اس کی زندگی مصر میں بڑی
اذیتناک نظر آ رہی ہیں۔ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ پورے طور پہ لیبر نہیں کرتے تو انہیں مارا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اس سے حق چھین لیا گیا ہے کہ اگر ان کے گھر میں نرینہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اس قسم پرسی کی حالت میں اور اتنی خراب حالت میں خدا مداخلت کرتا ہے۔ پھر خدا نے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پھر خدا نے اتنی آفتیں وہاں بیچی، بحر کلثم پر خدا نے معجزانہ طور پر کام کیا۔ 40 سال تک خدا من، پانی اور بٹیرے دیتا رہا، اور غیر اقوام کے ساتھ جہاں جہاں بھی ان کی مد بھیڑ ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، تو خدا نے انہیں مختلف قسم سے، مختلف طریقوں سے فتوحات بخشی۔ ان تمام خداوند کے کارناموں کی وجہ سے اس قوم کا رعب اور دبدبہ جو تھا، ابھی وہاں گئے نہیں ہیں، پہنچے نہیں، لیکن ان تمام قوموں کے اندر پھیل گیا تھا۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے وسیلے سے ایک دم سے وہی لوگ جو ہیں جن کا رعب اور دبدبہ تھا، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قوم جس کے لیے خدا آپ لڑتا رہا، جس کو خدا آپ پالتا رہا، جس کے لیے خدا آپ بحر کلثم کو سکھاتا رہا، یردن کو سکھاتا رہا، آفرال ہوا کیا ہے؟ کون سی ایسی کمزوری ان کے اندر آئی ہے کہ ان کی حشمت، وہ رعب اور دبدبہ جو تھا، وہ ساری کی ساری شان و شوکت جو تھی وہ جاتی رہی۔ 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی سب سے بات ہے، بت پرستی کا گناہ ان کے اندر آیا۔ توحید پرست مذہب میں جن جن لوگوں نے بھی خدا کی بجائے کسی اور دیوی دیوتا پر بھروسہ کیا یا کسی اور ایسے کسی عنصر کو انہوں نے اپنا خدا مانا ہے، خدا کو ہمیشہ غصہ آیا ہے، خدا ہمیشہ غضبناک ہوا ہے، اور پھر وہ خدا جو ان کے ساتھ ہو کر ان کو شان و شوکت بخشتا ہے، وہ خدا ان سے الگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ حشمت اسرائیل سے جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کب حشمت جاتی ہے؟ کب خدا الگ ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کی مہربانیوں کو بھول کر اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا ادراک کرنا جو ہے آہستہ آہستہ چھوڑتے جاتے ہیں، اور نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ اس کی نسبت ہم کسی اور چیز پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ پیسہ ہی ہر معاملے کا حل ہے، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ پیسہ ہی پیسہ ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف طریقوں سے پیسے کو خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ خدا ہے جس پر جب بھی لوگوں نے بھروسہ کیا، اسی قوم نے بھروسہ کیا، خدا نے اسے بڑی عظمت بخشی ہے۔ پھر کئی بار ہمارے ذہنوں میں امن سکون سے زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، اگر میرے پاس فلاں عہدہ آ جائے میری زندگی بڑی سکون سے گزرے گی، میرے پاس یہ آرام کی چیزیں آ جائیں گی، میرے پاس سکون آ جائے گا۔ سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن جب ہم اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے سامنے فروتنی کرنے کی بجائے، خدا کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے، اپنی اسٹرگل کرنے کی بجائے ہم منفی اقدام اٹھاتے ہیں، اس وقت خداوند ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے چیزوں، خداوند نے
ابتدائی کلیسیا سے لے کر آج تک دیکھیں تو مسیحوں کو خدا نے اتنی قوت، طاقت اور عظمت بخشی ہے۔ بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہی مسیحی ہیں جن کے سائے کو لوگ اپنے مریضوں سے مریضوں کو شفا دلوانے کے لیے ترستے ہیں، مردے زندہ کرتے ہیں، بدروحوں کو نکالتے ہیں، بگڑے کام کرتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن جب انہی لوگوں نے دولت پر، پیسے پر بھروسہ کرنا شروع کیا ہے تو سچ بات یہ ہے کہ وہ حشمت، وہ عزت، وہ احترام، وہ شان و شوکت ان لوگوں سے آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات خدا مجھے اور آپ کو سکھانا یہ چاہتا ہے کہ میں جس نے آپ کو اتنی عظمت بخشی ہے، اتنی حشمت بخشی ہے، جب تم مجھے چھوڑو گے تو میں بھی اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری حشمت، ہماری شان و شوکت، ہماری عزت جاتی رہتی ہے۔ دوسری ایک اور بات جو ہے، جب یہ لوگ آ کر تو ملک کنعان میں، ملک موعودہ جو ہے، ملک کنعان میں یہ بود و باش کرنے لگے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلے جائیں کہ خدا نے 400 سال کے بعد وہاں سے ان کو نکالا، مصر سے نکالا۔ اب مصر میں یہ ایک طرز سے رہتے ہیں، چاہے وہ خدا کے معیار کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ ان میں بیاہ شادیاں ہوتی تھی، ان کو دفنایا جاتا تھا، ان کے سالگرہ بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اگر وہ خدا کے معیار کے مطابق کا ہوتا تو خدا کبھی بھی بنی اسرائیل کو کوئی سینے پر اپنی شریعت نہ دیتا۔ اب وہ شریعت کیا ہے؟ شریعت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ عدالت کا کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، پرے پنچایت کا کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، یہ کپڑا پہنا ہے، یہ نہیں پہنا، جس کا مطلب خدا نے ایک مکمل ضابطہ حیات دیا کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ میرا طرز زندگی پسند ہے، اس وجہ سے تم نے اس طریقے سے رہنا ہے۔ لیکن جب یہ ملک موعودہ میں، ملک کنعان میں آئے ہیں، دیگر اقوام کا جو رسم و رواج تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا، جس کا مطلب ماحول جو چاروں طرف تھا وہ ان کی زندگیوں میں یا ان کا طرز زندگی بننا شروع ہوا۔ میرے عزیزو، سمندر ہو یا دریا ہو، کشتی چھوٹی ہے بڑی ہے، تمام موجوں کے باوجود وہ چلتی رہتی ہے۔ ایک چھوٹا سا اگر سوراخ اس کے اندر ہو جائے تو ایک دم سے تو کشتی نہیں ڈوبتی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ڈوبنے کا جو سامان ہے وہ کشتی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے کبھی کوئی طریقہ کار جو تھا وہ غیر اقوام سے لے لیا، کبھی کوئی طریقہ لے لیا، کبھی کوئی طریقہ لے لیا، جس سے اپنا طرز زندگی جو خدا نے نہیں دیا تھا کس طریقے سے رہنا ہے وہ آہستہ آہستہ بھول گئے، اور انہوں نے غیر اقوام کا طرز زندگی جو وہ اپنا لیا۔ جب یہ ماحول اندر آیا ہے تو اس ماحول کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی حشمت جو ہے وہ جاتی رہی۔ میں کئی بار سوچتا ہوں، آج بھی ہمارے کئی ایک ایسے مسیحی رسم و رواج ہیں، شادی کے سلسلے میں ہیں، سالگرہ کے سلسلے میں ہیں، دفن کرنے کے سلسلے میں ہیں، اس کے بعد اور کئی ایسی رسومات ہیں، بیشتر دفعہ ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں دیکھتے کہ خدا اس رسم کے متعلق کیا کہتا ہے یا ہمیں کیسے اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی کچھ چیزیں ہندوؤں سے لے لی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے سکھوں سے لے لی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے مسلمانوں سے لے لی ہیں، جس کی وجہ سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، وہ فنکشن بڑا اچھا ہو جاتا ہے، پروگرام بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہم قطعاً نہیں خیال کرتے کہ جس خدا نے ہمیں اپنا بنایا ہے، یہ رسم، یہ رواج، یہ جو طریقہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، یہ خداوند کو بھی پسند ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہم سے الگ ہو جاتا ہے، خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ اپنے فنکشنز کو دیکھیں،
شاید 2-2 3-3 گھنٹے کا 4-4 گھنٹے کے فنکشن ہوتے ہیں، لیکن اس میں دعا کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ زبور گانے کا یا گیت گانے کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ اور مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، کئی بار لوگ ہمارے کان میں آ کر کہتے ہیں، جب نکاح کرنے کی بات آتی ہے، جنازہ کرنے کی بات آتی ہے، جب ہم نے اپنے حقائق کو، اپنے نظریات کو دیگر اقوام کے سامنے بھی پیش کرنا ہوتا ہے، تو وہ کان میں آ کر کہتے ہیں ذرا جلدی کرنا، جس کا مطلب ہے ہمیں ان باتوں کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنے دوسرے فنکشن کی اہمیت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول ہمارے اندر آ گیا، اور جب ماحول اندر آئے گا تو جس خدا نے ہمیں یہ طرز زندگی دی ہے، جس خدا نے ہمیں یہ حشمت دی ہے، یہ عزت دی ہے، وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارا اپنے بھی حشمت جو ہے، شان و شوکت آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم پیسے کو یا عہدوں کو خدا بنا کر تو پوجنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی زندگی ہمیں دے گا۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ خداوند جو اپنے وعدوں میں سچ ہے، وہ کہتا ہے فروتنی کے ساتھ رہو، میں تمہیں وقت پر سربلند کروں گا۔ ہم اپنی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کو اور چیزوں کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ پھر دوسری بات، ماحول میں اس قسم کا آ جاتا ہے کہ ماحول کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اصلیت وہ بھول جاتے ہیں اور دوسرے مذہب کو پروگرام کو شاندار کرتے ہیں، لیکن جس خدا نے ہمیں زندگی دی اور ان پروگراموں کے قابل ہمیں کیا ہے، ہم اس کا طرز زندگی یا اس کا طریقہ کار بھول جاتے ہیں۔ حشمت ہم سے جاتی رہتی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے 30 باب کی 8ویں آیت میں چند اقوام کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا بار بار کہتا ہے کہ ان اقوام کے اندر میں نے تمہیں رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ تاکہ ثابت ہو سکے تمہارے کاموں سے، تمہاری زندگیوں سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہاری گفتگو سے، تمہارے اندر سے میرے کام کرنے کی وجہ سے، میرے معجزات کی وجہ سے ثابت ہو سکے کہ دیوی دیوتاؤں کے مقابلے میں ہمارا زندہ خدا کتنا قادر خدا ہے، کتنا معجزات کرنے والا اور کمالات دکھانے والا خدا ہے۔ مصر میں یک کے بعد دیگرے 10 آفتیں آئیں۔ ان 10 آفتوں کے آنے کا مقصد اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو خدا نے ان کے پیچھے جن دیوی دیوتاؤں کو ان آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، وہ دیوی دیوتاؤں کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، خدا نے ان کو وہاں شکست دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ دیوی دیوتا جو ہے کچھ معنی نہیں رکھتے، زندہ خدا کی قدرت ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ورنہ خدا چاہتا تو ایک دم سے وہیں سے ساری کی ساری بنی اسرائیل کو نکال بھی سکتا تھا اور انہیں آزاد بھی کر سکتا تھا، لیکن 10 آفتیں لا کر تو خدا نے یہ ثابت کیا ہے کہ لوگ جانے پہچانے کوئی زندہ خدا ہے، اور اسی زندہ خدا کی ہم کلیسیاں ہیں جن کو یہ خداوند نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ جاؤ وہاں جا کر تم اقوام کے اندر تم ثابت کرو کہ تم زندہ خدا کے ماننے والے ہو۔ میں ایک اور اینگل سے، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ نہیں، لیکن میں ایک اور اینگل سے کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں ارشاد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، کہا کہ بس تم سب قوموں کے پاس جاؤ، انہیں سکھاؤ، سمجھاؤ، اور آگے جو چیز ہے اس کو ہم نے بعض اوقات بڑا ایک اور طریقے سے لے لی ہے کہ ہم نے ایک رسم ادا کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم جب بھی بپتسمہ کرتے ہیں، بڑے کو چھوٹا، تو ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ لیکن میں اسے ایک اور اینگل سے لیتا ہوں، سب قوموں کے پاس جاؤ، اور بپتسمے کے معنی ہے رنگ میں رنگنا، لالاری جس طریقے سے
بیپٹائز کرتے تھے کسی کپڑے کو تو اس کو اس رنگ میں جو بھی تقاضا ہوتا تھا رنگتے تھے۔ اب خدا یہاں کہتا ہے سب قوموں کے پاس جاؤ، چونکہ میں ان کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں جو باپ کا رنگ ہے، جو بیٹے کا رنگ ہے، جو پاکرو کا رنگ ہے، جو اقوام کو بچانے یا لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک دینے کا جو ان کے اندر رنگ ہے، اس رنگ میں ان کو رنگو۔ یعنی ارشاد اعظم کے وسیلے سے خدا چاہ یہ رہا ہے کہ لوگ جو نفس نفسی کے عالم میں ہیں، خود غرضی کے عالم میں ہیں، بے حسی کے عالم میں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کے پاس جاؤ، اپنے حسن سلوک سے ان کے اندر میرے تقاضوں کو پورا کرو، اور جب تقاضوں کو پورا کرو گے تو ان کو تم باپ جو گناہ گاروں کے لیے سوچتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، بیٹا جو سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جان دے کر ان کو بچانا ہے، پاک روح جو ہمارے اندر آ کر پھر ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان تمام آزمائشوں اور امتحانوں میں سے بچنا اور خداوند کے لیے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے، اس رنگ میں، اس بوجھ میں، اس درد میں لوگوں کو محسوس مبتلا کر دو، اس رنگ میں ان کو رنگ دو۔ اور لیکن جب ہم خدا کے تقاضوں کو پورے نہیں کرتے، ہم اور کام جب کرتے ہیں تو اس سے خدا کے جو منصوبے میری زندگی کے وسیلے سے پورے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ نہ تو وہ خدا کے خدا سمجھ رہے ہیں بلکہ بت پرستی کر رہے تھے، نہ ان کا وہی وہ مکمل طرز زندگی رہا، اور پھر جو خدا کے تقاضے تھے وہ بھی انہوں نے پورے نہ کیے، جس کی وجہ سے علامتی طور پر یا واضح طور پر ان کو کہا گیا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی۔ میرے چیزوں، خدا جو ہمارا باپ ہے وہ ہماری پروردگاری کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، تو پھر پیسہ کیوں ہم کہیں؟ کیا وہ میں ہماری ضروریات نہیں پورا کرتا؟ پھر وہ جو کہتا ہے کہ فروختی سے رہو، میں تمہیں وقت پر سربلند کروں گا، حالات کو سیٹ کر کے پھر میں تمہیں سربلند کروں گا، پھر بھی ان وعدوں، ان چیزوں کے باوجود، ان سچائیوں کے باوجود میں یہ کہوں کہ خدا نہیں پیسہ میرے سارے مسائل حل کرے گا، میں خدا مجھے سکون نہیں دے گا، میں اس عہدے پر چلا جاؤں گا تو وہ مجھے سکون دے گا، جب میں یہ نظریہ بناؤں گا تو حشمت اپنے آپ ہی خدا مجھ سے چھین لے گا۔ جب ماحول آہستہ آہستہ میری زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائے گا اور میں خدا سے دور ہونا شروع ہو جاؤں گا، حشمت تو جس نے دی ہے وہ آٹومیٹکلی مجھ سے لے لے گا۔ اور جس خدا نے اپنے بیٹے کا خون دے کر مجھے اپنی مقدس قوم بنایا ہے، خاص امت بنایا ہے، شاہی کائنوں کا فرقہ بنایا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر اتنی عظمت بخشی ہے، جب چاہے جس حال میں ہوں ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں، اپنی ساری اغراض و مقاصد کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تو وہ وقت پر پورا بھی کرتا ہے۔ جب میں اس کے منصوبوں کو پورا نہیں کروں گا تو جو حشمت وہ مجھے دینا چاہتا ہے، جو عظمت وہ مجھے دینا چاہتا ہے، جو شان و شوکت دینا چاہتا ہے وہ نہیں دے گا، جس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں اپنے خدا کی بجائے دوسرے خدا کو جب پوچھتا ہوں یا دوسرے کو خدا اپنا بناتا ہوں، میں ماحول کو شاندار بنانے کے لیے، میں اپنے پروگراموں کو شاندار بنانے کے لیے دوسرے ماحول کو اپنی زندگی میں لاؤں گا، اور جب میں خدا کے منصوبوں کو نہیں اپنے منصوبوں کو پورا کروں گا، جس نے مجھے حشمت دی ہے، عزت بخشی ہے، وہ دی ہوئی حشمت اور عظمت واپس لے لے گا۔ اس لیے جہاں اس تاریخ کے اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے حشمت جاتی رہی ہے، وہ خدا مجھے اور آپ کو بھی یہ کہتا ہے، میری تمہارے لیے بڑے وعدے، بڑی چیزیں میں نے، بڑے انعام رکھے ہیں میں نے تمہارے لیے، اگر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور خدا کو پوجو گے، میرا طرز زندگی جس کے متعلق رسول کہہ رہے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، اگر مسیح یسوع کے مزاج کی بجائے کو اور مزاج اپنائیں گے
اور جیسے یسوع اپنے باپ کے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے آیا اور اس نے ہر حال میں ان کو پورا کیا، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو جس حشمت کے وعدے اس نے کیے ہیں نہ سے وہ اپنے وعدے لے لے گا واپس، بلکہ سچ مچ اس دنیا میں بھی ہماری وہ شان و شوکت نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس سے پیشتر کہ خداوند اپنے بندیوں کے سے حشمت لے لے، عصمت لے لے، اپنے آپ کو جانچے۔ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی گناہ، غلطی یا تقصیر ہماری زندگی کے اندر بھی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل سے حشمت واپس لے لی، تو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آئندہ کو خداوند اپنا جلال، اپنی حشمت ہماری زندگیوں کے، ہماری کلیسیاؤں کے وسیلے سے، ہمارے خاندانوں کے وسیلے سے اس دنیا میں ظاہر ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تمہیں پیار کرتے ہیں، اور اے خدا جب ہم تیرے نزدیک ہوتے ہیں تو سچ بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنی وبائیں آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو خداوند کوئی ایسی چیز ہمارے نزدیک نہیں آنے دیتا ہے۔ یہ ہماری عظمت کی بات ہے۔ تو ہمارے بگڑے کاموں کو خداوند سنوارتا ہے، یہ ہماری حشمت کی بات ہے۔ خدا تو ہمارے مستقبل کو بہتر بناتا ہے، یہ حشمت کی بات ہے۔ لیکن اے خداوند منت کرتے ہیں ہمارے اندر سے ان ساری کمزوریوں کو دور کر جن کی وجہ سے خداوند تو ہم سے ناراض ہوتا اور یہ حشمت لینے کے بجائے جو حشمت ہوتی ہے وہ بھی لے لیتا ہے۔ اس لیے خداوند منت کرتے ہیں ساری کمی کمزوری کو دور کر، اور اپنے بچوں کے اندر جو تیرا بدن، تیری کلیسیا ہے، خداوند اپنی حشمت، اپنی شان و شوکت کو ظاہر کر، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔